کے لیے انہوں نے کہا جی ایچ کیو کے باہر پرامن احتجاج کے لیے انہوں نے کال دی تھی. ان کا مطلب وہ کہتے ہیں ہم نے اشتعال نہیں دلانا تھا. تو آپ اس پھول لے کے گئے تھے, یہ تو بالکل پھول لے کے گئے تھے, گلدستے لے کے گئے تھے, آگ تو خود بخود لگ گئی. یہ تو فائر ایکسٹنگوشرز لے کے پھر رہے تھے وہاں پہ. آپ دیکھیں تو صحیح یاسمین راشد کیا کہہ رہی ہیں, آپ دیکھیں تو صحیح مراد سعید کیا کہہ رہا ہے, آپ دیکھیں تو صحیح شدنانہ گلزار کہہ رہی خان نہیں تو پاکستان نہیں. ایک جماعت پاکستان کھپے کا نعرہ لگاتی ہے. تو آپ عدالتوں میں جائیں نا سر, آپ وہاں پہ کنٹیسٹ کریں. آپ عدالتوں کے اندر شواہد کیوں نہیں پیش کر پائے ابھی تک؟ 9 مئی کے شواہد آپ کیوں نہیں پیش کر پائے؟ یہ عدالتوں میں ہی جانے ہیں نا شواہد. دیکھیں بات یہ ہے تو کیا ملٹری کورٹس پہ بھی لے جایا جا سکتا ہے؟ خان صاحب خدشہ ظاہر کر رہے ہیں. میں نہیں, دیکھیں ایک تو سہولت کاری اور گڈ ٹو سی یو کی باقیات بھی ہیں نا کچھ, وہ بھی ساروں کے سامنے ہیں, تاثر یہی ہے. مگر فورن فنڈنگ کا کیس فیلڈ کے اندر ہے. فورن فنڈنگ کا فیصلہ ایک لیگلی ویلڈ آرڈر ہے جو کہ موجود ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیگلی بھی بہت سارے شواہد موجود ہیں. اب یہ جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے ریزرو سیٹس والا کہ وقت کے دھارے کو واپس موڑا جائے, جو عدالت کے سامنے نہیں ہے اس کو ریلیف دیا جائے, بن مانگے ریلیف دیا جائے, ایفیڈیوٹ نہیں ہے. یعنی ایک بندہ کہہ رہا ہے کہ میرا خانہ ولدیت میں محمد سلیم کا نام لکھیں, آپ کہہ رہے ہیں نہیں اس میں وقار کا نام لکھا جائے گا. آپ ایک ریلیف ہی نہیں مانگ رہے اور آپ کی ایفیڈیوٹ نہیں ہے وہاں پہ. تو یہ دیکھیں نا یہ کس قسم کا سسٹم ہے کہ جہاں پہ ایک اس طرح کا ریلیف بھی دے دیا جاتا ہے اور ایک بندہ جو ہے ملک کو توڑنا چاہتا ہے منہ سے کہتا ہے. آپ کہہ رہے ہیں کہ عدالتیں جو ہیں وہ انہوں نے اپنا ایک ماحول بنایا یا ان کا اپنا ایک مزاج ہے یا وہ کسی کی حمایت کریں, آپ کا یہ الزام ہے. لیکن آپ کیا اس صورت میں ملٹری کورٹس کو بھی آزما سکتے ہیں جو خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ فائنلی ان کو اپنے ملٹری کورٹس کے اندر لے کے جانا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے, ملٹری کورٹس میں میرٹ پہ ان کے کیسز گئے ہیں جو سنگین جرائم کے مرتکب پائے گئے تھے. سپریم کورٹ نے اس کی اسکروٹنی کی باقاعدہ, اور اس کے علاوہ وہ فہرست سپریم کورٹ میں جمع ہوئی. یہ دیکھیں یہ شہزاد اکبر کا دور تو نہیں ہے کہ ہم بیٹھ کے پک اینڈ چوز کریں کہ اس کو ہیروئن ڈال دو, اس بیٹی کو باپ کے سامنے گرفتار کر لو, یار اس بندے کی مجھے شکل نہیں پسند, یہ شام سے پہلے اس کا پلازا گرا دو. یہ ہم نے ساری چیزیں دیکھی ہیں نا. یہ شہباز شریف کی والدہ کی میت پڑی ہوئی ہے, اس طرح کرو اس پہ جرا کراؤ 8 گھنٹے. یہ میاں نواز شریف کی بیگم فوت ہوئی ہے, انشور کرنا کہ بیگم سے بات نہ ہو جائے کہیں فوتگی سے پہلے, وہ بستر مرگ پہ ہیں. فوتگی کی اطلاع دی گئی, اس کے بعد جو جیلر نے جو سلوک کیا ہے وہاں پہ آپ کے سامنے ساری چیزیں. فاشسٹ رجیم تھی. ہم تو ادھر کوئی میٹنگ نہیں ہوتی احتساب کی ایسی, ہماری تو کوئی ایسی میٹنگ نہیں ہوتی جس میں لیکن آپ پھر پیکا لاز کے تحت ڈیجیٹل دہشت گردی کے خلاف آپ جو ہے وہ کاروائی کرتے ہیں, آپ خصوصی عدالتیں راتوں رات بنا دیتے ہیں, آپ کہتے ہیں کہ پارلیمنٹ موجود ہے, کابینہ موجود ہے, لیکن ایسا رو کے ذریعے سے فیصلے کیے جائیں. یہ مس انفارمیشن ہے. نہیں, یہ مس انفارمیشن ہے. دیکھیے ہر قانون کے تحت عدالتیں بننی ہیں. جس طرح نیب کا قانون ہے, نیب کی عدالتیں موجود ہیں. پیکا کا قانون ہے, پیکا کی عدالتیں بننی ہیں. اور دیکھیں یہ جو پیکا کی عدالتوں والا معاملہ یہ ایس آر او کے تحت ہو ہی نہیں سکتا جب تک کابینہ اس کی منظوری نہ دے. یہ کیسے ہو سکتا ہے تو ایسی عدالتیں ایک ایس آر او کے تحت عدالتیں وجود میں آ جائیں؟ نہیں, عدالتیں قائم ہوں گی تو کابینہ کی منظوری سے ہوئی ہوں گی نا. ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ ایک اسپیشل قانون ہوتا ہے, اس کی اسپیشل عدالتیں ہوتی ہیں. قانون میں یہ ہوتا ہے کہ اس قانون کے لیے اسپیشل کورٹس قائم کیے جائیں گے. تو یہ تو سارا کچھ جو ہے اس کی باقاعدہ گورنمنٹ اپروول دیتی ہے. آپ یہ کنفرم کریں نا, کیونکہ آپ دیکھیں آپ حکومتی ترجمان ہیں, آپ یہ کہہ رہے ہیں ایس آر او کے ذریعے سے نہیں ہوا, ٹھیک ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے, تو اس کا مطلب یہ کہ آپ نے فیصلہ کر لیا ہے کہ آپ نے خصوصی عدالتیں پیکا کے تحت کرنی ہے اور لوگوں کو سزائیں دینی ہے. دیکھیں بات کلیئرٹی کے ساتھ بات ہونی چاہیے. وہ ان اینی کیس سر نہیں, دیکھیں جب منظوری اس کی ہو جائے گی آپ کو بتا دوں گا. بٹ بات یہ ہے کہ جو اسپیشل لا ہوتا ہے اس کے تحت اسپیشل عدالتیں مارز وجود میں آتی ہیں, وہ قانون کی ریکوائرمنٹ ہے. تو اس میں کوئی آؤٹ آف دا بکس کام نہیں ہو رہا. اس میں کوئی دیکھیں پیکا امینڈمنٹ جو پی ٹی آئی لائی تھی اس قانون کو تسلیم کرتے ہوئے لائی تھی نا, اس قانون کو انہوں نے مانا تھا. تو بات یہ ہے کہ جب اس قانون میں ایک شک موجود ہے عدالتوں کے حوالے سے تو بننی ہوں گی, بن جائیں گی, اعلان کر دیا جائے گا اس کا. تو اس کا مطلب ہے اس کے اوپر ابھی کوئی فیصلہ نہیں ہوا. اس پہ میرا خیال ہے فیصلہ آپ کے سامنے آ جائے گا. ایک دو دنوں میں لا منسٹر اس پہ ایک بریفنگ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالی. یعنی اصولی فیصلہ اس کا بھی ہو گیا, لیکن عمل درآمد سے پہلے آپ نے ابھی اس کے اوپر قانون سازی کرنی ہے. دیکھیں اس پہ obviously میں اس کو بھی کنفرم اس لیے نہیں کرتا کہ اس پہ پراپر ایک بریفنگ جو ہے وہ لا منسٹر دیں گے اور اس کے تمام تر جو ہے فیکٹس اینڈ فگر سے وہ آگاہ کر دیں گے. تو وہ جب بھی کابینہ اس کی منظوری دے گی یا پروپوزل سامنے آئے گا تو اس کا باقاعدہ اعلان کیا جائے گا. اور آپ کو یہ بھی یاد ہوگا کہ جب آپ اپوزیشن میں تھے تو انہی پیکا
قوانین کے خلاف سڑکوں پہ تھے، احتجاج کرتے تھے، آج اسی طرح کے قوانین آپ آزمانا چاہتے ہیں. اس کے بہت سارے اور طریقے ہو سکتے ہیں، مگر کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ مزید غیر جمہوری جو ہتھ کنڈے ہیں اس کو کل جو پی ٹی آئی کے اوپر تنقید ہوتی تھی، آج آپ کے اوپر بھی وہی تنقید ہوگی کہ آپ بھی وہی غیر جمہوری ہتھ کنڈے جو ہیں وہ استعمال کر رہے ہیں؟ دیکھیں، جمہوریت کے جو دعوے دار ہیں اس ملک کے اندر، ایک صاحب ہیں جو جمہوریت کے دعوے دار ہیں اور آج انہوں نے مارشل لاء کی بات کی کہ مارشل لاء رات کو عدالتیں کھول دی جاتی تو مارشل لاء نہ لگتا. مشرف کی کیبنٹ میں لاء منسٹر تھے کے پی کے میں، ڈینائی کر دیں اس بات کو. دیکھیں، یہ جمہوریت کا جو کھیل کھیلا جا رہا ہے نا، اور اونچی اونچی آوازوں میں جمہوریت کا پرچار کیا جا رہا ہے، تو وہ کون تھا جس کے بزرگ نے بھٹو کے پھانسی کے آرڈر پہ سائن کیے تھے؟ کیا یہی وجہ تھی کہ آپ نے اس بینچ سے ریکیوز کیا، آپ نہیں بیٹھے جب بھٹو کا یہ ریویو والا کیس آیا ہے؟ تو دیکھیں، یہ جو جمہوریت کا پرچار یہاں پہ ہو رہا ہے، یہ بالکل میں سمجھتا ہوں کہ ایک فارس ہے، ایک فساد ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ خصوصی عدالتوں والا جو فیصلہ ہے عطا طاہر صاحب، وہ بھی آپ تسلیم نہیں کریں گے؟ آپ نے نام لیے بغیر ایک جج صاحب کے اوپر تنقید بھی کی ہے، عدالتوں کے اوپر بھی آپ تنقید کر رہے ہیں، آپ اس کا مطلب ہے وہ بھی تسلیم نہیں کیا جائے گا فیصلہ؟ کون سا فیصلہ جی؟ خصوصی عدالتوں پہ عمل درآمد کا جو فیصلہ ہے. دیکھیں، میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالتوں کا کام خصوصی نشستوں پہ خصوصی نشستوں پہ عطا طاہر صاحب، سوری. دیکھیں اب ہاں مجھے سمجھ آ گئی. دیکھیں اب بات کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ خصوصی نشستوں کے اوپر ڈیٹیلڈ فیصلہ کیوں نہیں آ رہا؟ کیا وجہ ہے کہ ڈیٹیل فیصلہ نہیں لکھا جا رہا؟ کیونکہ جلد بازی میں عجلت کے اندر یہ تاثر ملتا ہے کہ آپ نے ایک آرڈر کر دیا اور سنی اتحاد کونسل کو آپ نے سیٹیں، غالباً لوگ یہ بات کر رہے، ایک وکیل صاحب مجھے آج کہہ رہے تھے کہ یہ اس لیے نہیں کیا گیا کیونکہ سنی اتحاد کونسل کو مائنورٹی سیٹ نہیں جا سکتی تھی، ان کے منشور میں ہے کہ مائنورٹی ممبرز ان کے ممبر نہیں بن سکتے. تو دیکھیں، یہ بہت ساری چیزیں ہیں. کل ایک جج صاحب نے سیاسی تقریر کی اسلام آباد ہائی کورٹ بار میں جا کے. اب میرا دیکھیں، آپ کا اگر ڈگری کے پہ کوئی ایسپرشن کاسٹ ہوئے، آپ اس کو کلیئر کریں. آپ اس کی بجائے سیاسی تقریر کرتے ہیں. ایک اور جج صاحب ہے، ان کی بیٹی نے 2 بندے گاڑی کے نیچے دے کے مار دیے اور وہ گاڑی اس کو آتھرائز نہیں تھی چلانا، سرکاری گاڑی تھی. یہ اتنا ظلم تو نہ کریں. کم از کم ان چیزوں کو دیکھا جانا چاہیے. کوئی تحقیقات کرنے والا بھی ہو کہ وہاں سے جمہوریت کا پرچار کیا جاتا ہے، بٹ کم از کم ان معاملات کو دیکھیں کہ معاملات کس طرف جا رہے ہیں. روز قیامت اور وہی شریعہ افریدی والا اللہ کو جان دینی ہے، اور پھر فیصلے ایسے آ رہے ہیں کہ جہاں پہ نہ آئین ہے نہ قانون ہے. وہ ایک شعر ہے نا کہ ہیں عجب روش کی عدالتیں اور نرالے ہی ڈھپ کے ہیں فیصلے، نہ نظیر ہے نہ دلیل ہے نہ وکیل ہے نہ اپیل ہے. اب دیکھتے ہیں کہ آپ کے پاس نظیر کیا ہے، شواہد کیا ہیں، عدالتوں میں آپ پیش کرتے ہیں نہیں کرتے، صرف اس کے اوپر سیاست ہوگی. یہ ابھی دیکھنا عطا صاحب ضروری ہے اور اس کا انتظار بھی ہے. آپ نے وقت دیا، بہت شکریہ. ناظرین چھوٹی سی بریک لیں گے، بریک کے بعد